السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے آداب۔ مستحب یہ ہے کہ باوجود سوئیں اور بسم اللہ پڑھ کر کچھ دیر داہنی کروٹ پر اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئیں، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر سوئیں، پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر چت لیٹنا منع ہے جبکہ تہبند پہنے ہوئے ہو، کیونکہ اس صورت میں ستر کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو۔ لڑکا جب 10 برس کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے، بلکہ اتنی عمر کا لڑکوں اور مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئیں۔ مسئلہ: دن کے ابتدائی حصے اور مغرب و عشاء کے درمیان اور عصر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ مسئلہ: اتر طرف پاؤں پھیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے، اس کو ناجائز سمجھنا غلطی ہے۔ ہاں البتہ پشچم کی طرف پاؤں کر کے سونا یقیناً ناجائز ہے کہ اس میں قبلہ کی بے ادبی ہے۔ مسئلہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے تو بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو کہ اس وقت شیاطین ادھر ادھر نکل پڑتے ہیں، پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کر لو اور بسم اللہ پڑھ کر مشکوں کے منہ باندھ دو اور برتنوں کو ڈھانک دو اور سوتے وقت چراغوں کو بجھا دو اور سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ مسئلہ: رات میں جب کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے بولنے کی آوازیں سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ مسئلہ: اگر رات میں کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائیں طرف 3 بار تھوکنا چاہیے اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور کروٹ بدل کر سو رہنا چاہیے اور کسی سے بھی اس خواب کا ذکر نہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مسئلہ: اپنی طرف سے جھوٹا خواب گڑھ کر لوگوں سے بیان کرنا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ: سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے، جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور بستر سے اٹھ جائیں۔ لباس کا بیان: اتنا لباس پہننا ضروری ہے کہ جس سے ستر عورت ہو جائے۔ عورتیں بہت باریک اور اتنا چست لباس ہرگز نہ پہنیں کہ جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہوں، کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ مرد بھی پاجامہ اور تہبند اتنے باریک اور ہلکے کپڑے کا نہ پہنے کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے اور ستر پوشی نہ ہو، کہ مردوں کو بھی ایسا تہبند اور پاجامہ پہننا جائز نہیں۔ مسئلہ: مردوں کو دھوتی نہیں پہننی چاہیے کہ دھوتی پہننا ہندوؤں کا لباس ہے اور اس سے ستر پوشی بھی نہیں ہوتی، کہ چلنے اور اٹھنے بیٹھنے میں اکثر ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ لباس جو یہود و نصارہ یا دوسرے کفار کا قومی یا مذہبی لباس ہے، مسلمانوں کو ہرگز نہیں پہننا چاہیے، اور ایسا تنگ لباس بھی ناجائز ہے کہ جس سے رکوع و سجود نہ ہو سکے۔ نیکر اور جنگھیاں بھی ہرگز نہ پہنے کہ گھٹنوں اور ران کا کھولنا حرام ہے۔ ہاں تہبند کے نیچے اگر نیکر یا جنگھیاں پہنے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: مردوں کو ریشمی لباس پہننا یا لڑکوں کو پہنانا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن اگر ریشمی کپڑے کا بانا سوت کا ہو تو اور تانا ریشم کا ہو تو یہ کپڑا مردوں کے لیے بھی جائز ہے۔ مسئلہ: عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے، کسی غیر محرم کے سامنے بدن کا کوئی حصہ کھولنا جائز نہیں۔ مسئلہ: بالغ عورت کا غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا یا سر کے کچھ حصے سے دوپٹہ ہٹا دینا جائز نہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ نئی دلہن کی منہ دکھائی کا جو دستور ہے کہ
کنبہ والے اور رشتہ دار لوگ آ کر دلہن کا منہ دیکھتے ہیں اور کچھ رقم منہ دکھائی میں دلہن کو دیتے ہیں۔ غیر محرم لوگوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں۔ مسئلہ، مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا بھی منع ہے۔ مسئلہ، سفید کپڑے بہتر ہیں کہ حدیث شریف میں اس کی تعریف آئی ہے اور کالے رنگ کے کپڑے بھی بہتر ہی ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ معظمہ تشریف لائے تو سر اقدس پر کالے رنگ کا عمامہ تھا۔ کسوم و زعفران میں رنگا ہوا اور لال رنگ کا کپڑا عورتوں کے لیے جائز اور مردوں کے لیے منع ہے۔ مسئلہ، علماء و فقہا کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں تاکہ لوگوں کو ان سے علمی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور علم کی عزت و عظمت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ مسئلہ، عورتوں کو چوڑی دار تنگ پائجامہ نہیں پہننا چاہیے کہ اس سے ان کی پنڈلیوں اور رانوں کی بناوٹ اور شکل ظاہر ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کے پائجامے غرارے یا ڈھیلے ڈھالے اور نیچے ہوں کہ قدم چھپ جائیں۔ ان کے لیے جہاں تک پاؤں کا زیادہ سے زیادہ حصہ چھپ جائے یہ بہت اچھا ہے۔ مسئلہ، مردوں کا پائجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہونا سخت منع ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ مسئلہ، اون اور بالوں کے کپڑے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور بہت سے اولیاء کاملین و بزرگین دین میں اپنی زندگی بھر ان کپڑوں کو پہنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اون کے کپڑے پہن کر اپنے دلوں کو منور کرو کہ یہ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں نور ہے۔ مسئلہ، کپڑا داہنی طرف سے پہننا، مثلاً پہلے داہنی آستین داہنا پائچہ پہننا یہ سنت ہے۔ نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت، یعنی اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور مجھے رزق دیا بغیر میری طاقت و قوت کے۔